السلام علیکم۔ کہانی کارنر میں خوش آمدید۔ پیارے ویورز، آج پھر آپ کے لیے کسی کی زندگی پر بیتی ایک سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ چلیں اپنی کہانی شروع کرتے ہیں۔ جمالہ کالج کے زمانے سے سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیتی تھی۔ ہر قسم کے مقابلوں میں اول آتی۔ ایک دفعہ اس نے کالج میں ڈرامے میں حصہ لیا اور نوکرانی کا کردار ادا کیا اور ڈرامے کو بدل کر رکھ دیا۔ وہ میری کلاس فیلو تھی اور میں ہی پیار سے اسے جمالہ کہتے تھی۔ اس کا اصل نام گل جمال تھا۔ پہلے وہ ایک مزاحیہ لڑکی تھی، اب سنجیدہ ہو گئی۔ وہ اب غریبوں کے مسائل پر ہمدردی سے غور کرنے لگی تھی۔ انہی دنوں اس کے والد، جو ایک صحافی تھے، کے پاس ایک متوسط گھرانے کا نوجوان آیا اور التجا کی کہ میری کہیں سفارش کر دیں تاکہ مجھ کو ملازمت یا روزگار میسر آ جائے۔ اس کا نام ایاز تھا۔ وہ ایک لائق لڑکا تھا، لیکن سفارش یا رشوت نہ ہونے کی صورت میں ملازمت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور تھا۔ حالانکہ وہ ایک انجینئر تھا، جمالہ کو علم تھا کہ یہ پوزیشن ہولڈر اور گولڈ میڈلسٹ ہے۔ اس کا دل بہت کڑا۔ ایاز دراصل ان کے پرانے محلے کا رہائشی تھا۔ ان کا اور جمالہ کے والد کا مکان آمنے سامنے تھا۔ پھر یہ لوگ مکان بیچ کر ایک پاش علاقے میں آ گئے، لیکن ایاز کے والد ابھی تک وہیں پہ مقیم تھے۔ ایاز کو یہ سبھی بچپن سے جانتے تھے۔ خاص طور پر جمالہ کے دل میں اس کی قدر و منزلت یوں بھی تھی کہ جب وہ اولاد عمر میں ان کے یہاں جاتی تھی تو ایاز نہایت ادب اور عزت سے پیش آتا تھا۔ یوں اس کا ایک اچھا امیج جمالہ کے دل میں بن گیا تھا۔ ایاز نے ان کے گھر کے کئی چکر لگائے۔ گل جمال کے والد نے نوکری دلوانے کا وعدہ تو کر لیا، مگر وہ نہایت مصروف آدمی تھے۔ کبھی لاہور، کبھی اسلام آباد اور کبھی کراچی، اور اکثر بیرون ملک چلے جاتے تھے۔ 2-3 بار ایاز آیا تو جمالہ نے اپنے ابو سے کہا، بابا جان، آپ اس بیچارے کی طرف توجہ کریں۔ اگر اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں تو ہمیں ثواب ہوگا۔ آپ اپنے قلم سے اتنا کچھ معاشرے کے بارے میں لکھتے ہیں تو پھر ایاز کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ اگر کر سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ اس کو صاف جواب دے دیجیے۔ اس کے والد حیران بیٹی کے آگے لاجواب سے ہو گئے اور بولے، تم ٹھیک کہتی ہو بیٹی، مجھ سے بھی کوتاہی ہو گئی ہے، لیکن اب میں ضرور ایاز کے لیے کچھ کروں گا۔ بس جب میں اسلام آباد جاؤں تو مجھ کو یاد کرا دینا۔ گل جمال نے ایسا ہی کیا اور ایاز کو ایک نیک دل صحافی کے توسط سے نوکری مل گئی۔ ایاز شکریہ ادا کرنے آیا، مٹھائی بھی لایا، لیکن گل جمال کو افسوس تھا کہ ایک پوزیشن ہولڈر کو معمولی نوکری کے لیے ان کے در کے کتنے چکر کاٹنے پڑے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اس نوجوان سے شادی کر کے اس کو اونچے مقام تک پہنچا دے گی۔ اپنی ماں سے اس ارادے کا اظہار بھی کر دیا، لیکن جب ماں نے اس کے والد کو آگاہ کیا تو وہ اس امر پر راضی نہ تھے، کیونکہ ایاز اور ان کے بیچ زمین اور آسمان کا فرق تھا۔ تاہم گل جمال ایک تعلیم یافتہ لڑکی تھی اور باپ نے اس کو اظہار رائے کا حق بھی دیا تھا، تو اس نے اپنے والد کو ایاز کی محنت اور ایمانداری کے اوصاف بتا کر یقین دلایا کہ اگر اس نوجوان کو موقع ملے تو وہ معاشرے میں اعلیٰ مقام حاصل کر لے گا۔ چونکہ ان باتوں کو موصوف سمجھتے تھے اور ہمیشہ ان کا پرچار بھی کرتے رہتے تھے، لہٰذا بیٹی کو نہیں جھٹلا سکے اور اس کے دلال مان گئے۔ یوں ایاز اور گل جمال کی شادی ہو گئی۔ تاہم یہ فیصلہ گل جمال کا اپنا ہی تھا، جسے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے والدین نے رد نہیں کیا۔ گل جمال ایک بڑے سے گھر سے نکل کر 4 مرلے کے چھوٹے سے گھر میں آ گئی۔ وہ ایک سمجھدار اور کفایت شار بیوی ثابت ہوئی۔ کم تنخواہ میں بھی آسانی سے گزارا کر لیتی تھی۔ کبھی زبان پر اپنے شوہر کی کم آمدنی کا شکوہ نہ لائی۔ دونوں کے چہرے پر طمانینت اور مسکراہٹ رہتی تھی، کیونکہ وہ دل سے زندگی کی حقیقتوں کو تسلیم کرتے تھے اور اپنے رب کے شکر گزار تھے۔ 2 سال ہنسی خوشی اور پلک جھپکنے میں گزر گئے۔ کبھی جمالہ نے والدین سے حالات کا شکوہ نہیں کیا۔ وہ جب بھی ان سے ملنے آتی ہنستی مسکراتی ہوئی آتی۔ بیٹی کو خوش پا کر والدین بھی پرسکون اور مطمئن تھے۔ ایاز کی ملازمت فیکٹری ایریا کے پاس ایک محکمے میں تھی۔ وہ روز صبح سویرے آفس جاتا تھا اور 5 بجے کے قریب گھر لوٹ آتا تھا۔ آج ان کی شادی کی سالگرہ تھی۔ گل جمال سالگرہ منانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس نے شوہر سے دوپہر کو جلد آنے کا کہا تھا۔ وہ ایاز کے انتظار میں تھی کہ پڑوسن کے گھر سے آواز آئی، جمال بہن، آپ کا فون ہے، آ کر سن لیجیے۔ وہ سمجھ گئی ایاز کا ہوگا، دوڑی گئی اور جب فون اٹھایا تو اس کے والد بول رہے تھے، ایاز کو رشوت دینے کے الزام میں گرفتار کر لیا گیا ہے، وہ آج گھر نہیں آئے گا، لہٰذا تم پریشان مت ہونا، انشاءاللہ کل پرسوں تک ضمانت ہو جائے گی۔ یہ خبر کسی جان لیوا حادثے سے کم نہیں تھی۔ شادی کو بھی 2 ہی سال ہوئے تھے، جانے اس گھر کو کس کی نظر لگ گئی۔ وہ تو پہلے ہی ایاز سے شادی کے خلاف تھے۔
اوپر سے ایک نئی افتاد پڑ گئی جس سے گل جمال کی اپنی نیک نامی پر حرف آ رہا تھا۔ بہرحال معاملہ جھوٹا تھا یا سچا، سامنا تو کرنا تھا۔ ضمانت ہو گئی لیکن ایاز کی نوکری جاتی رہی۔ اس کا کہنا تھا کہ کسی بدگماں نے غلط کیس میں پھنسایا ہے جبکہ اس نے رشوت نہیں لی۔ تاہم فی زمانہ ایسی باتوں کو کون سنتا ہے جبکہ چاروں جانب رشوت کا بازار گرم ہو۔ آہستہ آہستہ گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ شاید ستارہ گردش میں تھا کہ ناکامی ایاز کا مقدر بن گئی۔ کئی جگہ کام ڈھونڈنے کے باوجود ہر شام خالی ہاتھ اور مایوس لوٹنا بھی کسی سزا سے کم نہیں تھا۔ اوپر سے رشوت کا مقدمہ قائم تھا۔ ایک دن ایاز تھکا ہارا تلاش معاش کی مصیبت بھگت کر گھر لوٹا ہی تھا کہ گل جمال نصیحت کرنے بیٹھ گئی تو اس نے چڑھ کر کہا، خدا کے لیے چپ ہو جاؤ، جب بھی میں تھکا ہارا آتا ہوں تم نصیحتیں لے کر بیٹھ جاتی ہو، میرا دل چاہتا ہے کہ دریا میں کود جاؤ۔ گل جمال تو اس کا حوصلہ دینا چاہتی تھی مگر حوصلہ ہارتے دیکھ کر رونے بیٹھ گئی۔ تبھی ایاز نے کہا، تم تو چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر رونے بیٹھ جاتی ہو، حالات ہمیشہ ایک سے نہیں رہتے، کبھی تو مجھے روزگار ملے گا، چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ بولی، مجھے بھوک نہیں ہے۔ او اتنا بھی کیا غصہ، اچھا بتاؤ کیا کہنا چاہتی تھی؟ تب وہ کہنے لگی، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں کوئی کام کاج کر لوں، بیکار گھر بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ کوئی کام کر لیا جائے جس سے غربت کم ہو، مثلاً کون سا کام؟ پڑوسی نے بتایا ہے کہ سردیوں کا موسم شروع ہو چکا ہے، گرم شالوں کی فیکٹری میں محنت کش عورتوں کی ضرورت ہے جو گھر بیٹھ کر گرم شالوں پر ہاتھ سے سلائی کڑھائی اور شیشے لگانے کا کام کرتی ہیں۔ ان عورتوں سے حسب منشا کڑھائی کرانے کے لیے ایسی خواتین درکار ہوتی ہیں جو پڑھی لکھی ہوں اور ڈیزائن کی سوچ بوجھ رکھتی ہوں۔ یہ عورتیں ان کی نگرانی میں بہتر کام کر سکتی ہیں۔ اگر مجھے کوئی کام مل جائے تو آمدنی کا ذریعہ ہو سکے گا، آخر میں نے بھی تو ڈریس ڈیزائننگ پڑھی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے ایک مرد اپنا گھر چلانے میں اتنا کمزور ہے کہ عورت ماری ماری مرتی ہے۔ آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، جب میں یہ کام کرتے ہوئے آر محسوس نہیں کر رہی تو لوگ جو کہیں پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایاز نے کہا، جیسی تمہاری مرضی۔ ہاں یہی میری مرضی ہے، کیونکہ میاں بیوی ایک گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں۔ ان پڑھ عورتیں بھی اپنے گھر چلانے کے لیے اپنے مردوں کی معاون ثابت ہوتی ہیں، جبکہ میں تو ایک پڑھی لکھی عورت ہوں۔ گل جمال دوسرے روز پڑوسن کے پاس گئی جو ان کے حالات سے واقف تھی۔ اس کا شوہر ملبوسات کی فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا۔ وہ اس کے توسط سے فیکٹری کے مالک سے ملی۔ اس نے کہا، آپ کو اس کام کا کوئی تجربہ نہیں ہے، لہٰذا 1 ماہ آپ کو تجربے کے طور پر کام کرنا ہوگا اور تنخواہ کے بغیر۔ البتہ آپ اگر ہمارے معیار پر پوری اتری تو ہم آپ کو معقول معاوضہ دیں گے۔ یہ سن کر جمالہ کو بڑی مایوسی ہوئی، تاہم اس نے 1 ماہ بغیر معاوضہ کام کرنے کی حامی بھر لی، کیونکہ تجربے کے بغیر زندگی میں آگے بڑھنا کوئی آسان بات نہیں۔ اب وہ روز صبح فیکٹری جاتی۔ پہلے روز تو وہ اتنی عورتوں کو کام کرتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ فیکٹری ورکرز سے ملاقات کی، ان کو کام سمجھایا۔ اس کا کام یہ تھا کہ وہ وہاں شالیں اور دھاگے وغیرہ عورتوں کو دیتی اور نمونے بتاتی، تھوڑا سا کام اپنے ہاتھ سے کر کے دکھاتی، اور جب ان کے کام سے مطمئن ہو جاتی تو ان عورتوں کو کام گھر لے جانے کی اجازت مل جاتی۔ اس کی نگرانی میں 50 عورتیں دے دی گئیں اور کڑھائی کے ڈیزائن بھی اسے دے دیے گئے۔ بڑی سوجھ بوجھ سے اس نے عورتوں کو نمونے سمجھائے، کلر اسکیم بتائی، چونکہ وہ فائن آرٹ کی طالبہ رہی تھی اور کڑھائی وغیرہ بھی جانتی تھی، بس اس کے نمونے پسند کیے گئے، اور 1 ماہ بعد جب عورتیں مصنوعات تیار کر کے لائیں تو سب سے اچھا کام اس کی نگرانی میں ہوا تھا۔ اس 1 ماہ میں اس نے ان عورتوں کے گھروں پر وقتاً فوقتاً جا کر کام کی نگرانی بھی کی تھی۔ اتنے خوبصورت نمونے دیکھ کر مالک فیکٹری اشش کر اٹھا اور اس نے گل جمال کو معقول معاوضے پر رکھ لیا۔ یوں بہت جلد معاشی حالات سنبھلنے لگے۔ اس دوران کبھی اپنے والدین سے جا کر تنگ دستی کا رونا نہیں رویا اور نہ ہی مدد کی درخواست کی، کیونکہ یہ اس کا اپنا فیصلہ تھا۔ والدین سے شوہر کے خلاف ایک حرف بھی سننا نہیں چاہتی تھی۔ ایک روز گل جمال کو پتہ چلا کہ فیکٹری میں کچھ مشینیں بند پڑی ہیں۔ مالک سے سوال کیا، سر یہ کیوں بند پڑی ہیں؟ شیخ صاحب نے کہا، بیٹی یہ مشینیں ہم نے باہر سے منگوائی تھیں، ان میں کچھ نقائص ہیں، لیکن ٹھیک کرنے کے لیے ہم کو آدمی بھی باہر سے منگوانے پڑتے ہیں، اسی لیے بند پڑی ہیں۔ گھر آ کر اس نے ایاز سے تذکرہ کیا۔ وہ کہنے لگا، شیخ صاحب سے کہو کہ مجھے اپنی خراب مشینیں دکھائیں۔ اگلے دن وہ ایاز کو لے کر گئی۔ ایاز وہ کیٹلاگ باکس جو مشینوں کے ہمراہ آتی تھی اٹھا لایا اور ان کا اچھی طرح مطالعہ کیا۔ پتہ چلا کہ ان میں معمولی نقائص ہیں جو تھوڑی سی توجہ سے درست ہو سکتے ہیں۔ اس نے یہ کام بھی سیکھا ہوا تھا، پس وہ ایک واقف کاریگر کو لے گیا جو اس کا استاد بھی تھا۔ دونوں نے بھرپور توجہ سے مشینوں کے نقائص دور کر دیے اور وہ چلنا شروع ہو گئی۔
خوش ہو کر شیخ صاحب نے گل جمال کو فیکٹری کا شعبہ ہفتین سپرد کر دیا اور سب کا نگراں بنا دیا، ساتھ معاوضے میں مزید اضافہ کر دیا۔ انسان لگن سے کام کرے تو ضرور کامیاب ہو جاتا ہے۔ اب وہ فیکٹری کی ایک اہم رکن تھی، چونکہ شیخ صاحب کو اس کی توجہ کے باعث زیادہ منافع مل رہا تھا۔ انہوں نے فیکٹری کی طرف سے اسے گاڑی دے دی تھی۔ جب وہ کار پر فیکٹری جاتی تو اپنی کامیابی کو دل سے محسوس کرتی۔ اس نے اپنی پہلی تنخواہ ایاز کو لا کر دی تو وہ بولا، تم اپنے پاس رکھو، تم نے یہ روپے بڑی محنت سے کمائے ہیں۔ وہ کہنے لگی، جب تم کماتے تھے تو تنخواہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا کرتے تھے، آج میں لائی ہوں تو تم کیوں لینے سے اعتراض کر رہے ہو؟ خوشی سے لو جیسے میں لیتی تھی۔ تم پہلے بھی گھر چلاتی تھی، اب بھی چلاؤ اور یہ سمجھو کہ میری طرف سے ہیں۔ 1 سال بعد انہوں نے پرانا محلہ چھوڑ دیا اور نئے گھر میں شفٹ ہو گئے جو اچھے علاقے میں تھا۔ یوں وقت گزرتا گیا اور جمالہ کامیابیوں کی منزلیں طے کرتی چلی گئی۔ یہ فیکٹری دوسرے صوبوں میں بھی چل رہی تھی اور چاروں صوبوں میں اس کے کام کی تعریف تھی۔ مال بیرون ملک جانے لگا تھا، جس سے گل جمال کی بیرون ملک بھی پہچان ہو گئی۔ وہ کئی بار فیکٹری کی طرف سے بیرون ملک گئی اور اس کا مال پاکستان کی پہچان بن گیا۔ اس دوران ایاز رشوت کے الزام سے بری ہو گیا۔ یہ دن بہت خوشگوار تھا، اس کو 3 سال کی رکی ہوئی تنخواہ بھی مل گئی اور نوکری بھی بحال ہو گئی۔ لیکن گل جمال نے اس کو نوکری چھوڑ کر اپنا کام کرنے کا مشورہ دیا، کیونکہ اس کے پاس انجینئرنگ کی ڈگری تھی۔ ایاز نے اپنا پرانا گھر فروخت کر دیا اور جو رقم دفتر سے ملی تھی اس کو بینک میں جمع کروا دیا۔ گل جمال کا اثر و رسوخ کام آیا اور ایاز کو کاروبار کے لیے بینک لون مل گیا۔ انہوں نے شیخ صاحب کی فیکٹری کے دور صوبوں کے ٹینڈر بھرے اور تعمیر کی دنیا میں کامیاب ہو گئے۔ ان کا کاروبار جم گیا۔ شیخ صاحب کی طبیعت خوش نساز رہنے لگی تھی، اب سارا کام گل جمال ہی سنبھالتی تھی۔ انہوں نے ایاز کو نئی گاڑی کا تحفہ دیا۔ تب ایک صحافی نے سوال کیا، کیا آپ کی کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ کس کا ہے؟ تو ایاز نے بلا جھجک کہا، میری بیوی کا۔ مگر گل جمال نے فوراً کہا کہ ہماری کامیابی میں سب سے بڑا ہاتھ ایاز کا ہے، کیونکہ اگر میرے شوہر مجھے گھر سے باہر قدم نکالنے کی اجازت نہ دیتے تو میں آج اس مقام پر نہ ہوتی۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل کہانی کارنر سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر نیو ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بھی ٹائم پر ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔